السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ کئی مہینوں سے اور خصوصاً کئی دنوں سے بڑی تیزی کے ساتھ علماء کرام کی دنیا سے رحلت فرما جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا کے واسطے سے یہ خبریں عام ہوتی جا رہی ہے کہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اس دنیا سے، اس جہان فانی سے الوداع ہو رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ اور ابھی یہ خبر موصول ہوئی کہ حضرت ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری، حضرت الاستاد، بلکہ ہمارے اساتذہ کے اساتذہ اور خود اس عاجز کے بھی استاد ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر علوم جدید انتقال فرما گئے، اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى۔ حضرت بڑے اوصاف و کمالات کے حامل تھے، اور حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت میں بھی بڑا کمال اور درک رکھتے تھے۔ ظاہری حسن کے ساتھ اللہ عز و جل نے بہت سارے حضرت کو باطنی کمالات سے بھی نوازا ہے، اور حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری جو انتقال فرما گئے، کوئی بہت ساری بیماریاں مختصر چھوٹی چھوٹی حضرت کو تھی، لیکن ابھی کوئی تازہ کئی دنوں سے اس طرح کی بیماری نہیں تھی۔ اطلاعات کے مطابق انتقال سے کچھ گھنٹے پہلے ہی طبیعت بگڑی اور ہسپتال لے جانے کا ارادہ بنایا گیا، اور یہ بات ملی کہ راستے میں ہی اور شہر سہارنپور ہی میں سواری موجود تھی، اور حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ حضرت گوناگو خصوصیات کے حامل تھے، متنوع خصوصیات کے حامل تھے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر اور حضرت کے داماد بھی تھے، اور حضرت کے ساتھ کئی نسبتیں جڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف حضرت مدرسہ مظاہر علوم جدید کے ناظم اعلیٰ بھی تھے، تو پچھلے کئی دنوں سے مسلم شریف کا درس بھی حضرت کے زیر تدریس تھا، اور اس عاجز نے بھی حضرت سے شرف تلمذ حاصل کرنے کی سعادت پائی ہے۔ حضرت سے نسائی شریف اس عاجز نے پڑھی ہے۔ حضرت کا درس بڑا بے مثال تھا، حضرت خطیب بھی با کمال تھے، اور درس اور خطابت کے دوران بیشتر مقامات پر گریہ طاری ہونا، تضرع اور ابتحال کا طاری ہونا، اور مجمع پر ایک سما اور کیفیت کا باندھ دینا، یہ حضرت کے درس کی اور خطابت کی خصوصیات تھی۔ حضرت درس میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کے عادی نہیں تھے، مختصر مغز پیش کرنے کے عادی تھے، اور ایک درد کے ساتھ حضرت کا درس ہوتا تھا۔ طلباء پر بھی ایک کیفیت سی طاری ہوتی تھی۔ حضرت جیسے ہی درسگاہ کی طرف بلکہ مدرسے میں داخل ہوتے تھے، پورے مدرسے میں ایک سکوت کا سا سما ہو جاتا تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے چہرے وجہ وجیح پر اللہ عز و جل نے وہ آثار دیے تھے کہ اس باکمال چہرے کی وجہ سے لوگ ایک قسم کی سکونت بھی محسوس کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ادب، رعب اور وقار کا بھی معاملہ تھا۔ اللہ عز و جل نے بہت سارے کمالات سے حضرت کو نوازا تھا۔ تو ایک طرف ناظم اعلیٰ کی حضرت کی ذمہ داری تھی، دوسری طرف مسلم شریف کی دونوں جلدیں حضرت کے زیر تدریس تھی، اور تیسری طرف حضرت پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور حضرت طلحہ صاحب کی خانقاہ کی مسند کو بھی آپ ہی نے زینت بخشی تھی، اور آپ ہی کے دم سے اس وقت وہ زندہ تھی۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار کی مجلس، اور عصر کے بعد حضرت کی کتابی تعلیم کی مجلس ہوتی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں پہلے اس عاجز کا بھی سفر سہارنپور ہوا، تو حضرت کی مجلس میں شرکت کرنے کی سعادت اور توفیق ملی۔ حضرت کتاب کی تعلیم فرما رہے تھے، اور بڑی دقت انگیز انداز میں حضرت کی تعلیم ہوتی تھی۔ مجمع پر بھی ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، اور یہ بات بھی ملی کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے
اپنی ایک پگڑی اور امامہ شریف جو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو عنایت فرمایا تھا، حضرت نے وہ امامہ اپنے فرزند حضرت پیر طلحہ صاحب کو وہ جانشینی عنایت فرماتے ہوئے وہ امامہ عنایت فرمایا تھا۔ پھر حضرت پیر طلحہ صاحب نے اپنے وصال سے پہلے وہ منتقل فرمایا تھا، حضرت مولانا سلمان صاحب رحمہ اللہ کو عنایت فرمایا تھا اور اپنی جانشینی کا شرف عنایت فرمایا تھا۔ تو بہرحال ایک طرف ناظم اعلیٰ کی ذمہ داری، دوسری طرف مسند تدریس کی ذمہ داری، تو تیسری طرف حضرت نے اس خانقاہ کو جلا بخشی تھی اور آبادی بخشی تھی۔ اللہ عز و جل حضرت کی قبر پر کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، کروڑوں سلام نازل فرمائے، قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، ہم سب متعلقین، متوسلین اور خدام اور طلبہ عظام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عنایت فرمائے، حضرت کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز میں بھی بلا کا کمال عنایت فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ اس عاجز کا حضرت کی خدمت میں جانا ہوا، ملاقات کی نیت سے حضرت سے اس عاجز نے جملے بھی بڑے پیارے ارشاد فرماتے تھے۔ اس عاجز نے دریافت کیا، حضرت مزاج عالی کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ جملے بڑے شستہ اور جچے تلے ارشاد فرماتے تھے۔ فوراً برجستہ جواب میں یہ ارشاد فرمائے، الحمدللہ ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ عوارضات ہے، کچھ بیماریاں ہیں، البتہ نہ اضافہ ہے نہ افاقہ ہے۔ فوراً فرمایا نہ اضافہ، حضرت کا یہ خاص جملہ تھا، نہ اضافہ ہے نہ افاقہ ہے، بس حسب سابق طبیعت اسی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال جملوں میں بھی بڑی لطافت ہوتی تھی، کلام میں بھی بڑے کمال کی اس میں موعظت اور بہت ساری خوبیاں ہوتی تھی، اور حضرت ہی کی زبان سے عاجز نے ایک انتقال کے موقع پر یہ بات سنی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو جملہ ہے کہ کسی صدمے اور مصیبت کے موقع پر جو مسلمان پڑھتا ہے، یہ اللہ عز و جل نے اس امت کو عنایت فرمایا ہے، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ کلمہ کسی پچھلی امت کو ملنا ہوتا تو سب سے پہلے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ جملہ عنایت فرماتے، اور یا اسفا علی یوسف کے بجائے حضرت یعقوب علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، لیکن وہ انہوں نے یا اسفا فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ اس امت کی خصوصیت میں سے۔ تو ہم بھی اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، اور تمام متعلقین اور متوسلین سے درخواست ہے کہ حضرت کے ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کیا جائے، دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے۔ بہت سخت ترین حالات سے اس وقت امت مسلمہ اور عالم اسلام دوچار ہے، بڑی تیزی کے ساتھ علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، گویا تسبیح ٹوٹ گئی ہے اور دانے بکھر بکھر کر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے اپنے اپنے اطراف میں اپنے اپنے مقامات پر دیکھ سکتے ہیں کہ قریبی کتنے سارے علماء بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت کے بہت زیادہ قریب ہونے کے آثار ہے۔ اللہ عز و جل ان تمام علماء کرام کو خوب بلند درجات نصیب فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو خدمات انہوں نے کی ہے ان خدمات کو بعد والوں کو آگے بڑھانے اور دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدام دین میں شامل فرمائے اور دین کی خدمت کو اپنا کام سمجھ کر، سعادت سمجھ کر، اخلاص نیت کے ساتھ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ حضرت جب ہم مظاہر العلوم سہارنپور میں تھے اور نسائی شریف حضرت کے زیر درس تھی، جمعہ کے روز حضرت تشریف لاتے، جمعہ کا خطبہ بنفس نفیس خود ارشاد فرماتے اور جمعہ کی نماز پڑھاتے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے دور میں بھی جب 3 عشرے میں الگ الگ تراویح ہوتی تو تیسرے عشرے کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت مولانا سلمان صاحب رحمت اللہ علیہ اس خانقاہ کی مجلس میں آخری عشرے میں تراویح
پڑھانے کا اہتمام فرماتے، اور حضرت کے بہت زیادہ، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ منظور نظر تھے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ راسخ فی العلم اور تقوی اور علم و ورع کے امام اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے کباڑ لوگ رہ جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل بس ان علماء کے رہنے سے جو فتنے دبے ہوئے تھے اب وہ بہت تیزی کے ساتھ اٹھیں گے، اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اللہ عز و جل فتنوں سے حفاظت فرمائے، ان علماء کرام کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم آسان دین چینل کے مادھیم سے اور تحفظ دین چینل کے مادھیم سے تعزیت مسنونہ تمام متعلقین اور متوسلین اور رشتہ داران کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے، امت کو، مدرسہ مظاہر العلوم کو حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو انہی اکابر کے نقش قدم پر جینے مرنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔